بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارے لیے نہایت ہی سعادت اور شکر کا موقع ہے کہ اس مبارک موقع پر جب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی ابتدائی حدیث کا درس انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہمارے استاذ کریم، استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب زیدہ مجدہم تشریف لائے ہیں۔ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، الحمدللہ آج بھی اگرچہ ایک مختصر وقت کے لیے کراچی حضرت تشریف لائے ہیں، لیکن ہم نے درخواست کی، استاذ صاحب نے شفقت فرمائی، قبول فرمائی اور آج تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ اس بابرکت آغاز سے ہم امید کرتے ہیں اللہ پاک اس سال کے تمام مراحل کو آسان فرمائیں گے۔ میں اپنی طرف سے اپنے ادارے کے محتمم حضرت مفتی قاسم العباسی صاحب اور تمام اساتذہ اور طلباء کی طرف سے حضرت استاذ صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے علماء اکرام اور اپنے برادر کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دور حدیث کے طالب علم حافظ محمد دانیال حدیث کی پہلی حدیث کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ استاذ صاحب کا درس شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا استاذنا شیخنا محمد قاسم العباسی حفظہ اللہ تعالی واستاذنا وشیخنا محمد خالد العباسی حفظہ اللہ تعالی قال حدثنا استاذنا وشيخنا الدكتور عبد الرزاق الاسكندري حفظه الله تعالى واستاذنا وشيخنا محمد النور البدخشاني حفظه الله تعالى قال حدثنا استاذنا وشيخنا الدكتور عبد الرزاق الاسكندري حفظه الله تعالى قال حدثنا الشيخ عبد الحق النافع قال حدثنا الشيخ محمود الحسن الديوبندي قال وحدثنا استاذنا وشيخنا الدكتور عبد الرزاق الاسكندري حفظه الله تعالى واستاذنا وشيخنا محمد النور البدخشاني حفظه الله تعالى قال حدثنا الشيخ محمد محدث العصر السيد محمد يوسف البنوري قال حدثنا الشيخ محقق المدقق السيد انور الشاك الكشميري قال حدثنا الشيخ محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا الشيخ محمد قاسم النانطبي والشيخ رشيد احمد الجنجوهي قال حدثنا الشيخ شاه عبد الغني محدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ شاه محمد اسحاق المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ المحدث الكبير الشاه ولي الله محدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ ابو الطاهر المدني قال حدثنا الشيخ ابراهيم القرري قال حدثنا الشيخ احمد البشاش قال حدثنا الشيخ احمد الشنابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين الرملي قال حدثنا الشيخ زين زكريا الانصاري قال حدثنا الشيخ حافظ ابن الحجر الاسقلاني قال حدثنا الشيخ ابراهيم التنوخي قال حدثنا الشيخ عبد الأول الهروي قال حدثنا الشيخ عبد الرحمن الدابوري قال حدثنا الشيخ أبو محمد السرخي قال حدثنا الشيخ محمد الفربري رحمهم الله تعالى جميعا قال حدثنا الشيخ أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم
या रब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लम अदद कुल्लि मालूमिन लका दाइमन अबदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबु बदिल वही। पहले मैं इन अल्फाज की तशरीह करूँगा, बाद में भी कुछ बयान होगा आपके सामने। किताबु बदिल वही, ये ख़बर है, इसका मुब्तदा महज़ूफ़ है। असल है हाज़ा किताबु बदिल वही, ये किताब है बीच बयान इब्तदाए वही के। किताब का उन्वान तो आप जानते हैं ना, किताब, बाब, फसल वगैरह। तो माना आप ऐसे करेंगे, हाज़ा किताबुन फ़ी तफ़सील या फ़ी बयान बदिल वही, ये किताब है बीच तफ़सील या बीच बयान इब्तदाए वही के। सवाल पैदा होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी मुअल्लिफ़ीन के ख़िलाफ़ किया। बाकी जो मुसन्निफ़ हैं ना हदीसों के, फ़िक़ह के, उनके ख़िलाफ़ किया। आप देखते हो किताबों के इब्तिदा के अंदर हम्द व सना होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि मुहम्मद है, इधर है ही नहीं, कुछ ही नहीं है। तो ये इमाम बुखारी बड़ा अजीब आदमी है कि तमाम मुअल्लिफ़ीन के ख़िलाफ़ कर रहा है। अपनी किताब को हम्द व सना के साथ शुरू नहीं किया जिस तरह के बाकी मुअल्लिफ़ीन करते हैं। इसकी क्या वजह है? तो इसके मुख्तलिफ़ जवाब दिए गए हैं। आसान जवाब इसके दो हैं। एक तो ये है कि जहाँ आपने पढ़ा है ना, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युबदा बिहम्दिल्लाहि फ़हुवा अक़ताहु, तो एक लफ्ज़ तो है बिहम्दिल्लाह, समझे? एक लफ्ज़ है हदीस का बिज़िक्रिल्लाह, क्या? एक लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह। तो सारे का खुलासा और मजमुआ ज़िक्रुल्लाह है। क्या है जी? ज़िक्रुल्लाह है, समझे? कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन यम्दु बिहम्दिल्लाह हो, अल्लाह की तारीफ़ हो, अल्लाह का नाम हो, समझे? सारे से मकसूद क्या है? ज़िक्रुल्लाह, कि अल्लाह का ज़िक्र आ जाए। तो जिस तरह खुदा का ज़िक्र हमसे होता है, बिस्मिल्लाह से होता है या नहीं होता? तो बिस्मिल्लाह तो इसने लिख दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का कितना ज़िक्र हुआ। 3 नाम आ गए अल्लाह के, अल्लाह, रहमान, रहीम। तो बुज़ुर्गान दीन कहते हैं ये अस्माए उज़मा से हैं। कहते हैं ना इस्म आज़म, अल्लाह ताला का इस्म आज़म कौन सा है? तो ये 3 नाम इस्म आज़म हैं, अल्लाह, रहमान, रहीम। मेरे एक शेख थे मौलाना हबीबुल्लाह गमानवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके साथ सफ़र करता था तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहते थे, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। तो फरमाते थे बेटे ये अस्माए उज़मा में से हैं। तब जब बिस्मिल्लाह लिख दी तो उस हदीस पे अमल हो गया नहीं जी? कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन यम्दु बिहम्दिल्लाह भी है, बिस्मिल्लाह भी है, बिज़िक्रिल्लाह भी है। सारे का खुलासा यह है कि अल्लाह का ज़िक्र हो जाए, तो बिस्मिल्लाह के साथ ज़िक्र हो गया। दूसरा जवाब ये दिया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारक थी ना, वो ये थी कि खुतबों की इब्तदा करते थे हम्द व सना के साथ।
جیسے ہم جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں تو اس میں حمد و ثنا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ علی ذات عظیم صفات وغیرہ، ہاں، پھر حضور کی صلاۃ و سلام ہے، یہ تقریر کرتے ہیں، یہ بھی ایک خطبہ ہے۔ تو تقاریر کے اندر، خطبوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی حمد و ثنا کی، لیکن مکتوب کے اندر نہیں تھی۔ کوئی چیز لکھوائی جائے نا تو اس کے اندر حمد و ثنا کی عادت آپ کی نہیں تھی۔ تو یہ بخاری مکتوب میں داخل ہے یا خطبے میں داخل ہے؟ بتاؤ۔ مکتوب میں تو حضور کی عادت نہیں تھی حمد و ثنا کی، صرف بسم اللہ لکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوب بھیجا تھا، خط ہرقل کی طرف، وہاں ہے حمد و ثنا، ابھی آئے گا آگے۔ ہرقل کی طرف جو خط بھیجا ہے نا آپ نے، وہاں نہیں ہے، سمجھے جی، حمد و ثنا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے جو مکتوب کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، سمجھے جی، وہاں صلح حدیبیہ کا مکتوب جو ہے صلح نامہ، وہ آپ دیکھیں کہ وہاں حمد و ثنا نہیں ہے، بسم اللہ ہے، پھر آگے ہے من محمد رسول اللہ، وہاں بھی ایسے من محمد۔ اب بات ہی سمجھ، تو آقا کی عادت مبارک مکتوب کے اندر حمد و ثنا کی نہیں تھی، بسم اللہ کی تھی۔ تو یہ تو مکتوب میں داخل ہے، کتاب لکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کی طرف مکتوب بھیجا تھا، اس میں کیا ہے جی؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن۔ اب ذہن میں بیٹھ گیا تو یہ جواب یاد کر لینا۔ ہاں، سوال بڑا عظیم تھا نا، قیمتی تھا کہ تمام مؤلفین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کا جواب آپ کو مل گیا۔ دوسرا ایک سوال اور ہوتا ہے کہ باقی مؤلفین جو ہے نا، وہ اپنی کتابوں کو یا تو کتاب الایمان کے ساتھ شروع کرتے ہیں یا کتاب الطہارت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، سمجھا؟ بعض نے کتاب العلم کے ساتھ بھی شروع کر دیا۔ تو امام بخاری نے یہ کتاب الوحی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، کتاب بدل، یہ کیوں خلاف ورزی کی؟ یہ بھی سمجھ آ گئی؟ نہ کتاب الایمان ہے نہ کتاب الطہارت ہے۔ آپ دیکھو نا باقی حدیث کتابیں ہیں، کہیں کتاب الطہارت سے ابتدا ہے، کہیں کتاب الایمان سے، ایک کتاب الوحی سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے بابا؟ اس کا جواب بھی آسان ہے۔ طہارت ہو، ایمان ہو، علم ہو، اور جتنی احکام شریعت کے ہیں، سب کا موقوف علیہ کون ہے؟ وہی ہے۔ سب کا موقوف علیہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ وہی آئی تو ہمیں احکام شریعت کے علم ہوا، وہی نہ آتی تو کیسے ہوتا؟ تو تمام احکام شریعت کا مبدا اور موقوف علیہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ ایمان بھی وہی سے حاصل ہوا، طہارت بھی، سارا کچھ۔ تو امام بخاری بڑا ذہین انسان ہے، سمجھے جی۔ دوسرے مؤلفین مخالفت کی، لیکن کمال کر دیا کہ وہ سب چیزوں کا موقوف علیہ کیا ہے؟ وحی خداوندی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، سمجھے، آپ کا نصاب یہ وحی خداوندی ہے۔ کیا؟ آپ کو مبارک ہونی چاہیے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ آپ کے بڑے استاد کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا ہے نا۔ ابھی جو آپ نے سند پیش کی ہے، تمام اساتذہ کا نام لیا ہے، تو آخر میں بڑے استاد کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو گریج ویٹ صاحبان ہیں، ان کے بڑے استاد کون ہیں؟ وہ یہودی ہے، لارڈ میکالے، کافر ہے ان کا استاد۔ کیا؟ کافر، بےایمان یہودی لارڈ میکالے، اس نے یہ نصاب بنایا ہے اور اب تک وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا میں نے ایسا نصاب بنایا ہے کہ مسلمان نام کا مسلمان ہوگا، اس کا دل کیا ہوگا؟ یہودی ہوگا۔ کیا؟ یہودی دل ہوگا۔ پناہ با خدا، اسے پناہ خدا۔ آپ بڑے معزز ہیں، ہاں، کہ آپ کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب آ گیا نا جو ابتدا واج کے ساتھ کیوں کی ہے۔
آگے ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب کا لفظ ہے نا، یہ تنوین لکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہو. اچھا، اس کے پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بغیر تنوین کے پڑھو. کیا؟ باب یعنی وقف کرو. کیا؟ بغیر تنوین کو. جیسے اسماء معدودہ ہیں، جیسے نام شمار کرتے ہو نا، زید، عمر، بکر، خالد، یہ تنوین پڑھتے ہو. جیسے ناموں کو شمار کرتے ہو نا اسماء معدودہ، یہ بھی اسماء معدودہ کی طرح تنوین نہ پڑھو. باب جب تنوین نہیں پڑھیں گے وقف ہوگا تو اس کی کوئی ترکیب نہیں ہوگی. کیا؟ کوئی ترکیب نہیں ہوگی. لا محل لہا من الاعراب. اور اگر آپ بابن پڑھیں تو پھر ترکیب ہوگی. یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کی، ھذا بابن. کیا ہو جائے گا؟ ھذا مبتدا بابن خبر. اور تیسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ بابن نہ پڑھو، اس کو مضاف کرو آگے. کیا؟ بابو کیفا. کیا؟ اس صورت کے اندر بھی یہ خبر بنے گا مبتدا کی. یہ باب ہے کس بارے میں؟ کیا کیفیت تھی ابتدا وحی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا کیفیت تھی ابتدا وحی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ پھر باب کا لفظ جب آئے نا، جہاں بھی آئے گا اس کے بعد جو الفاظ آئیں گے نا اس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے. کیا؟ یا عنوان باب کہا جاتا ہے. تو باب کے بعد کون سے لفظ ہیں ادھر؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ترجمۃ الباب یا عنوان باب کہیں گے. سمجھے؟ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ کبھی کبھی قرآن کے الفاظ بھی لے آتے ہیں. تو بمنزل دلیل کے ہوتے ہیں. قرآن کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ بمنزل دلیل کے. ادھر بھی قرآن کے الفاظ لائے ہیں. سمجھے جی؟ وقول اللہ عز وجل. یہ کیف کان دوبارہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. آپ کے ہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، ایسے لکیریں دی ہیں نا، کیف کان تو آ گیا پہلے، یہ غلط ہے. سمجھے جی؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل. آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے؟ وقول اللہ. ایک قول کے اوپر پیش ہے، یہ غلط ہے، زیر دے دو. یہ پتہ نہیں کس نے چھاپی ہے یہ کتاب غلط. ہاں، تو ابتدا میں تو ہے بڑی تصدیقیں ہیں، ہے غلط. عجیب تو ہے، کیا ہو رہا ہے؟ چھاپی غلط ہے. دیکھو نا، قول اللہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ ہے قول اللہ. سمجھے جی؟ وقول اللہ عز وجل. اور اس بارے میں بھی ہے باب، قول اللہ عز وجل کا، انا اوحینا الیک. دیکھو وحی کا لفظ ہے یا نہیں؟ تو امام بخاری قرآنی الفاظ لائے بمنزلے کس کے؟ دلیل کے، کہ وحی کا اس بات خود قرآن سے کر دیا. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، جیسے کہ وحی کی ہم نے طرف نوح کے اور باقی نبیوں کے جو کہ بعد اس کے تھے. یہ آدم علیہ السلام کا نام اس لیے نہیں لایا کہ احکام شریعت کی وحی نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے. احکام شریعت کی وحی جو دین اسلام کی ہے نا، کہاں سے ہوئی ہے؟ نوح علیہ السلام سے ہوئی. پہلے معاشی احکام ہوتے تھے، نماز وغیرہ تو ہوتے تھے عبادات، لیکن مفصل احکام جو تھے نا اس وقت نازل ہوئے نوح علیہ السلام کی شریعت سے. بے شک وحی کی ہم نے آپ کی طرف، جیسے کہ وحی کی ہم نے طرف نوح کے اور باقی نبیوں کے بعد اس کے. یہ وحی کا لفظ آیا ہے، وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ خفیہ. وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ خفی خفی اشارہ، جیسے الہام ہوتا ہے. اب جو قرآن پاک میں ہے
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی نحل کی طرف. نحل جانتے ہو؟ یہ شاہد کی مکھی کی طرف. کیا وحی کی کا جبریل آیا تھا اس کے پاس، وہ نبی تھی. وہاں وحی کا معنی کیا ہے؟ اشارہ خفی کر دیا، یعنی اس کے دل میں ایک بات ڈال دی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ٹھیک ہے نا. تو وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ خفیہ، دل میں بات ڈال دینا، سمجھے. اور اس کا اصطلاحی مفہوم جو ہے وحی کا، وحی وہ ہوتا ہے پیغام جو اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے بھیجتا ہے کس کی طرف؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف. یہ وحی کا شرعی معنی ہے. پھر یہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں نا وحی کے ذریعے، یہ وحی 3 قسم ہے. ایک قسم تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام تھی کوہ طور کے اندر، وہاں جبریل بھیجا تھا یا خود کلام کی تھی؟ خود کلام تھی. وہ آواز آ رہی تھی درخت سے، من شجرہ، درخت سے آواز آ رہی تھی، سمجھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بات ہو رہی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی درختوں کی پوجا کرو، کیونکہ درخت بول رہا تھا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں. میں جو آپ کو ٹیلی فون کروں کہ میں آپ کا استاد ہوں، تو استاد میں ہوں یا ٹیلی فون ہے؟ اب آپ تو ٹیلی فون سے ہے نا، وہ بول رہا ہے، لیکن استاد تو میں ہوں. تو یہ ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا. کون؟ درخت. وہ ٹیلی فون تھا، بول رہے تھے پروردگار. تو ایک وحی کا طریقہ تو وہی ہے من ورائے حجاب. کیا؟ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں لیکن حجاب کے اندر، جبریل نہیں بول رہا. دوسرا طریقہ وہی ہے کہ جبریل کو بھیج دیا. تیسرا طریقہ وہ ہے کہ دل میں بات ڈال دی. القاء، الہام. یہ الہام بھی وحی ہوتی ہے، نبی کا الہام بھی وحی میں داخل ہے. قرآن پاک میں کیسے ہے جی؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. یہاں وحی سے مراد ہے الہام، دل میں ڈال دیں. او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے، جیسے کن کے ساتھ وحی کی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی وحی کی پردے کے پیچھے. کہاں؟ معراج. کیا؟ معراج کا پردے کے پیچھے تھی، پھر بغیر پردے کے پیچھے دونوں تھی. اور یرسلا رسولہ، یا اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بھیجتا ہے، یہ جبریل کے ذریعے. تو وحی کی تینوں قسم آئے گا نہیں، پہلا الہام، پھر من ورائے حجاب، پھر او یرسلا رسولا. حدثنا الحمیدی، ادھر پہنچ گئے نا ہم. تو اس سے پہلے پڑھتے ہیں بالسند المتصل. کیا پڑھتے ہیں؟ بالسند المتصل منا الى امیر المومنین فی الحدیث الامام الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی. سمجھے جی؟ یہ سند متصل جو ہے نا، ہم سے لے کے کہاں تک؟ امام بخاری تک پہنچ گئی. یہ یہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے، بالسند المتصل منا الی امیر المومنین. سمجھے جی؟ یہ آپ جب پڑھیں نا تو بس پہلے تو یہ پورا پڑھ لیا، بالسند المتصل منا الی امیر المومنین فی الحدیث. اور آگے جب پڑھو اختیار ہے آپ کو، بہی کہتے رہو یا بہی بھی نہ کہو تو جائز ہے، کیونکہ با کے بعد حی ضمیر کا مرجع وہ سند متصل کے ساتھ چلے گا، وہ بھی آگے پڑھتے جائیں گے. سمجھے جی؟ حدثنا الحمیدی، حمیدی استاد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ حمیدی کے حالات تھوڑے سے اوپر لکھے ہوئے ہیں، حاشیے پہ دیکھ لینا. سمجھے جی؟ قال حدثنا سفیان، حضرت سفیان تو امام ہے نا بڑے. قال حدثنا محمد بن سعید انصاری قال اخبرانی محمد بن ابراہیم تیمی. یہ نیچے لکھا ہے، منسوب ہیں تیم کی طرف، یہ قبیلہ ہے بڑا. انہ سامع علقمہ بن وقاص لیثیہ، اس نے سنا حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے، یقول، وہ فرماتے تھے،
समेत उमर अब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलल मिंबर, कि मैंने सुना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो मिंबर पे बैठे हुए थे। कि हज़रत उमर ने ये हदीस मिंबर पे बयान की और मेरे हज़रत ने भी पहले ख़ुद मिंबर पे बयान की मदीने। लिहाजा इस हदीस को हदीस से मिंबरिया कहा जाता है। हाँ, ये मिंबरी हदीस है। अलल मिंबर यक़ूल, वो फरमाते थे, समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यक़ूल, आप फरमाते थे, इन्नमल आमाल बिन्नियात, सिवा इसके नहीं दारो मदार तमाम आमाल की नीयत पे है। आप जितने आमाल भी करेंगे ना, उनकी दारो मदार किस पे है? नीयत पे है। अगर आप हदीस पढ़ रहे हैं इस नीयत के साथ कि मैं कमाऊंगा पैसे, क्या पैसे कमाऊंगा, समझे, तो कोई सवाब नहीं, वक्त ज़ाय कर रहे हैं। और अगर हदीस आप इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फ़रामीन का इल्म हो जाएगा, आपके जितने फ़रामीन हैं उनका इल्म हो जाएगा, तो आपके साथ मोहब्बत कायम हो जाएगी। और फिर मोहब्बत की बिना पे, समझे, तमाम हदीसों का मैं क्या बन जाऊंगा? आमिल बन जाऊंगा, अल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे। फिर आगे तहिया कर लेंगे कि इशात भी आगे करेंगे। ये नियत रखना, आ गया समझ? नियत खालिस पे है दारो मदार, समझे। अगर नियत ख़राब है ना तो पनाह बखुदा, पनाह बखुदा, समझे जी। एक कोई शायर कहता है कि हकीकत है कि हम इल्म को फाड़ रहे हैं दुनिया के साथ। क्या? दुनिया की लालच के अंदर हम इल्म को फाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। नुमज़्ज़िक़ुल इल्म, समझे, दुनिया के साथ। फिर हाल ये होता है इल्म भी ख़त्म हो जाती है, दुनिया भी हमारे साथ बात नहीं करती, समझे। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, अकबर ने पुकारा सुन लो यारो, अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। यारों ने कहा ये कौल गलत, तनख्वाह नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, है ना। अब दुनियादारों को हम कहते हैं कि बेटों को कुरान हदीस पढ़ाओ, कहने क्या क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें? ये आखिरत के मुनकर हैं या नहीं बेईमान? हाँ, ये लफ्ज़ तो वही शख्स कहता है ना कि हमें क्या मिलेगा। वो कहते हैं जो है दुनिया है, जो है दुनिया। ये मुनकर हैं आखिरत के। हाँ, खुदा रसूल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है लोगों का। पनाह बखुदा, पनाह बखुदा। तो तमाम अमाल की दारो मदार नियत पे है। तो इमाम बुखारी इस हदीस को इब्तदा में इसलिए भी लाए हैं कि अपनी नियत को क्या कर लो? खालिस कर लो। नियत को खालिस कर लिया या नहीं किया? हाँ, दुनिया तो मुर्दार है। दुनिया जीफतन व तालिबुहा किलाबुन, कुत्ते हैं, लड़ रहे हैं। आगे समय अल्लाह ताला अपनी कामिल नेमत अपने महबूबों को देते हैं। तुम खुदा के महबूब हो, ऐसी अल्लाह ताला तुम्हें प्यारी चीज़ दे रहे हैं। कुरान दे रहे हैं, हदीस दे रहे हैं, ईमान कामिल दे रहे हैं, अपने घर में बिठाया हुआ है, समझे जी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सिवाय इसके नहीं तमाम आमाल का दारो मदार किस पे है? नीयतों पे है। व इन्नमा लिम्रिम मा नवा, और सिवाय से नहीं वास्ते मर्द के जज़ा व मानवा, या मानवा से पहले क्या महसूस करोगे? जज़ा कला। सिवाय इसके नहीं वास्ते मर्द के जज़ा मानवा, बदला है उस चीज़ का जो नियत करता है। कहते हैं ना, जैसी नियत वैसी मुराद, जैसी नियत वैसी मुराद। अब दुनिया की नियत करता है तो दुनिया तो खा लेगा, लेकिन दीन से महरूम जाएगा, सवाब से महरूम है। सिवाय इसके नहीं हर मर्द के लिए बदला है उस चीज़ का जो नियत की। ये तो था एक कायदा कुलिया।
اب آگے جزیات کے ساتھ تفصیل کی گئی ہے. قاعدہ کلیہ کے بعد آگے کیا ہیں؟ جزیات ہیں. جزیات کے ساتھ تفصیل کی گئی ہے. فرمایا دیکھو بھائی، ہجرت جو ہے نا یہ سب سے بڑا عمل ہے. ہجرت کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل ہے. انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے اہل و عیال کنبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. ہاں باقی جو ہم وطن ساتھی ہیں سب کو چھوڑ کے جا رہے. کتنا بڑا عمل ہے. اب مکے سے جب ہجرت کی نا مدینے کی طرف اصحاب کرام نے خالی ہاتھ پہ کچھ نہیں تھا. انصار نے پھر ان کی مدد وغیرہ کی. تو ہجرت ایک عظیم عمل ہے. تو فرمایا اس عظیم عمل کے اندر بھی آدمی کیا کرے؟ نیت کو خالص کرے. اب جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. اور جو ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے اس کو دنیا ملے گی. ہمارے بعض ساتھی پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہیں وہاں کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، سمجھے؟ وہ داڑھی منڈے رہتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، دنیا کما کے آ جاتے ہیں. ہے ایسے یا نہیں ہے؟ تو دنیا کے لیے وطن چھوڑ کے جاتا ہے تو دنیا ملے گی. اور اگر کسی عورت کی خاطر وطن چھوڑ کے جاتا ہے تو کیا ملے گی اس کو؟ وہ عورت ملے گی، بیوی مل جائے گی. دیکھو آگے فمن کانت، یہ فا تفصیلیہ ہے، اس قید کلیہ کے آگے تفصیل ہو رہی ہے. پر وہ شخص کہ ہوگی اس کی ہجرت دنیا کی خاطر تو یصیبھا پالے گا اس کو، او الی امرأۃ یا عورت کی خاطر، سمجھے؟ تو پھر بھی پالے گا اس کو. سمجھے جی؟ اچھا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ تو چھوڑ گیا. ہاں تو کیسی کتاب آپ نے لی ہے جی؟ الی اللہ ورسولہ ہے؟ کوئی پرانی کتاب ہے آپ کے پاس؟ مولوی صاحب اس کتاب آپ کے پرانی کتاب ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یار عجیب تماشا ہے، بالکل یہ چھوٹی ہوئی ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس شخص کی ہجرت ہو اللہ اور رسول کی خاطر تو اس کی ہجرت مقبول ہے، یعنی اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت ہو گئی. یہ چھوٹا ہوا ہے. اب آگے ہے ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، دنیا کی خاطر ہے تو پا لے گا اس کو، دنیا مل جائے گی، ٹکے مل جائیں گے. او الی امرأۃ ینکحھا، یا عورت کی خاطر ہے تو نکاح کر لے گا اسے. اچھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، سمجھے جی؟ یہ فہجرتہ الی ما ہے نا، اس ما سے مراد غرض لینا. کیا؟ اور یہ جار مجرور متعلق ہے منصرفۃ کے. فہجرتہ منصفۃ الی غرض. ہاں پر ہجرت اس کی پھرنے والی ہے اس غرض کی طرف جس غرض کے لیے اس نے کہا ہجرت کی. عورت کا نام اس لیے لیا تھا کہ ایک آدمی رہتا تھا مکے کے اندر اور اس نے خطبہ کیا ایک عورت کے ساتھ جو مدینے ہجرت کر کے آ گئی تھی. جمیل اس کی کنیت تھی. تو اس نے کہا کہ میرے ہاں اگر ہجرت کر کے آؤ گے تو میں شادی کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. تو وہ ہجرت کر کے گیا. تو صحابہ کرام کہتے ہم اس کو مہاجر جمیل کہتے تھے کہ جمیل کا مہاجر ہے، مل گئی اس کو. لیکن ایک سوال ہے کہ بھئی صحابی تھا اتنا بڑا، سمجھے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ابتدا کے اندر بہرحال محبت کے اندر غلطی ہو گئی، پھر اس نے توبہ کر لی، حضور کی خدمت آ گیا. تو توبہ کے ساتھ غلطی معاف ہو جاتی ہے نا. تو جمیل کو مل گئی. اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمہ باب نکالتے ہیں نا اس کے ساتھ حدیث کی مناسبت ہونی چاہیے. کیا؟ اور یہ مناسبت بڑی مشکل ہے، سمجھے؟ اب تک بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا
मुनासबत। इब्तदा में हज़रत शेख बुलंद के भी हैं कोई हवाले, तो पूरे नहीं कर सके। अब हमने मुनासबत तलाश करनी है, बज़ाहिर मुनासबत कोई नहीं, क्योंकि बाब है किताब बदल वहय का, और हदीस किस बारे में है? इन्नमल आमालु बिन्नियात के बारे में, हाँ, या हिजरत के बारे में है। इसका ताल्लुक़ बदल वहय के साथ जी बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ है। इसके मुख्तलिफ जवाब दिए जाते हैं, मैं आसान जवाब देता हूँ। वो ये है, ये इब्तदाए वाही का बाब बांधा गया। तो इब्तदाए वाही दो किस्म है, एक इब्तदाए नुज़ूल था और एक है इब्तदाए ज़ुहूर। ये गौर करना है इन अल्फाजों को। इब्तदाए नुज़ूल हुआ गार हिरा के अंदर, हजूर पे वही की जो इब्तदा हुई कहाँ हुई? गार हिरा के अंदर। तो आप घर वालों से सामान लेते थे खाने पीने का, कोई खजूरें, कोई सत्तू, को पानी, तो आप चिल्ला कशी करते थे कहाँ? गार हिरा के अंदर। तो घर से जो आप गार की तरफ गए, ये हिजरत है या नहीं है? हाँ, घर छोड़ के गए, तो यहाँ हिजरत का लफ्ज़ है या नहीं? तो ये हिजरत का लफ्ज़ दलालत करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वही का जो नुज़ूल हुआ, इब्तदाई नुज़ूल किसके साथ हुआ? हिजरत के साथ हुआ। क्या? घर छोड़ा, ठीक है ना? अच्छा। और दूसरा है वही का इब्तदा, वो इब्तदाए ज़ुहूर है। वो इब्तदाए नुज़ूल था और इब्तदाए ज़ुहूर कहाँ हुआ? जब आप मदीने पहुँचे। क्या? आप मक्के से हिजरत करके जब मदीने पहुँच गए ना, तो वही का ज़ुहूर हुआ, आम हो गई वही, बहुत मुसलमान होने लगे, जिहाद होने लगी, गलबा होने लगा। तो जब ज़ुहूर था उस वक्त हजूर मिंबर के ऊपर बैठे और यही हदीस बयान की। हजूर ने भी इब्तदा के अंदर मिंबर पे बैठ कर हदीस बयान की, और हज़रत उमर ने भी इब्तदा के अंदर वही को जो बयान किया ना, वही मिंबर के ऊपर, इसलिए हदीस मिंबरी है, समझे? तो मिंबर का लफ्ज़ दलालत करता है किसके ऊपर? इब्तदाए ज़ुहूर के ऊपर, और हिजरत का लफ्ज़ दलालत कर किसके ऊपर? इब्तदाए नुज़ूल का। तो ये एक हदीस की मुनासबत तर्जमतुल बाब के साथ हो गई है। अब ये तो मामला हुआ ख़त्म। अब हम अपनी बातें कर सकते हैं आपके साथ या नहीं कर सकते? इजाज़त है? समझे? एक दफ़ा मैं मस्ती के अंदर आके, बुखारी पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने एक नज़्म बनाई। उस नज़्म का उन्वान था कैफुल कारी फ़ी दर्सिल बुखारी, कि बुखारी के दर्स के अंदर पढ़ने पढ़ाने वालों की क्या कैफियत होनी चाहिए, इश्क के साथ पढ़ें। और फिर बुखारी का एक ख़ुलासा भी उसके अंदर आ जाता है, समझे? हदीस का माना भी आ जाता है कि हदीस किसको कहते हैं? नबी करीम समय का अक़वाल, अफ़आल, अहवाल, तकारीर, ये भी सब कुछ करना है। और मेरी यही नाज़्म पहले पढ़ी गई दारुल उलूम के अंदर, बहुत पुरानी नाज़्म है, समझे? एक मेरा शागिर्द पढ़ता था, अब आलिम है बहुत बड़ा, समझे? तो उसके हुक्म पे ऊपर उसने कहा हमारे उस्ताद की नज़्म पढ़ाओ। तो मुफ्ती रफ़ी साहब ने देखी, कहा बिल्कुल पढ़ो, बेहतरीन है। भाई हम आपस में बातें करते हैं ना, यार इकट्ठे हो के, अब भी हम यार बैठे हुए इकट्ठे, तो हमारा बड़ा यार कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात करते हैं हम। आओ यारो मिल के सब उस यार की बातें करें, मक्की मदनी अहमद मुख्तार की बातें करें। करनी चाहिए ना? आओ यारो मिल के सब उस यार की बातें करें, मक्की मदनी अहमद मुख्तार की बातें करें। रात दिन जारी ज़ुबान पे हो हदीस मुस्तफ़ा, रात दिन जारी ज़ुबान पे
ہو حدیث مصطفیٰ، میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں، میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں، آؤ یارو مل کے سب اس یار کی باتیں کریں، گلشن محبوب ہو ہر دم نگاہ کے سامنے، یہ محبوب کا گلشن ہے اور اس کے الفاظ پھول ہیں اور اس کے معنی خوشبوئیں ہیں، گلشن محبوب ہو ہر دم نگاہ کے سامنے، خوشنما گل دیکھ کے اسرار کی باتیں کریں، مکی مدنی احمد مختار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے نور سے دل ہو منور تا ابد، پھر پیارے نور سے انوار کی باتیں کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مواجہ شریف میں جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے نا مواجہ شریف، وہاں مراقبہ کیا، تو مراقبے مجھے معلوم ہوا کہ حضرت کے روضہ مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور کی، اور نور کی شعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ قرآن و حدیث کے اساتذہ اور طلباء کے سینے میں جا رہی ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہو حضرت کا فیض اب بھی پہنچ رہا ہے ہمارے سینے کے اندر، اور ان کا فیض پہنچتا رہے گا، قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ یہ نعمت ہم غریبوں کا نصیب ہے، دنیا دار محروم ہیں ان نعمتوں سے، بڑے بڑے صدر وزیر محروم ہیں ان نعمتوں سے، وہ غلام بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے، امریکہ کے، کافروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے نور سے دل ہو منور تا ابد، پھر پیارے نور سے انوار کی باتیں کریں۔ اب حدیث کا معنی سمجھو، آپ کے اقوال احوال و صفات جملہ ہم، آپ کے اقوال احوال و صفات جملہ ہم، حسن صورت سیرت و کردار کی باتیں کریں۔ آ گیا حدیث کا معنی، حسن صورت سیرت و کردار کی باتیں کریں۔ اب ہم بخاری کے دوسرے جلد میں پہنچ رہے ہیں، وہ ہے کتاب المغازی۔ کیا؟ کتاب المغازی، غزوات ہیں گا نا، غزوہ بدر و حنین و فتح مکہ ہم تبوک، غزوہ بدر و حنین و فتح مکہ ہم تبوک، خیبر و خندق و احد انمار کی باتیں کریں، خیبر و خندق و احد انمار کی باتیں کریں۔ میں نے یہ شعر سنا رحیم یار خان، تو دو چار آلے مجھے ملے، کہنے لگی جو انمار کیا ہے؟ میں نے کہا بخاری تم نے نہیں پڑھی، غزوہ انمار ہے، باب ہے باقاعدہ، مغازی میں آئے گا انمار، غزوہ انمار، خیبر و خندق و احد انمار کی باتیں کریں۔ آپ کے اصحاب انصار و مہاجر اہل بیت، یہ باب المناقب میں چلا دیا ہوں، آپ سمجھے جی؟ آپ کے اصحاب انصار و مہاجر اہل بیت، جانثار احباب ہم اخیار کی باتیں کریں، جانثار احباب ہم اخیار کی باتیں کریں۔ ایک لفظ میں بولوں گا جرعہ، یہ فارسی لفظ ہے، عربی بھی ہے، اس کا معنی ہے گھونٹ۔ کیا؟ اللہ رسول کے عشق کے سمندر
تو بڑے بڑے بزرگ پی گئے، کیا سمندر عشق و محبت پیے۔ ہاں ہمارے لیے تو ایک گھونٹ بھی کا ہے غنیمت ہے، کافی ہے۔ اور عشق کا جرعہ پیا ہے تو نے اے منظور، اب تا ابد دلدار کی باتیں کریں۔ عشق کا جرعہ پیا ہے تو نے اے منظور، اب تا ابد دلدار کی باتیں کریں۔ تا ابد دلدار کی باتیں کریں، تا ابد دلدار کی باتیں کریں۔ دنیا بھولی ہوئی ہے، کاش کہ ان کو علم ہو جاتا ہے اس کے شان کا۔ دنیا بھولی ہوئی ہے، مردار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ دعا کریں حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایسے موت ہو جائے، آمین کہو، آمین کہو، موت آ جائے۔ ایک عورت ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دنیا داروں کو ہم کہتے ہیں اپنے بچے پڑھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچے بیکار ہیں کیا ہم ان کو پڑھائیں؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی ہم بیکار ہیں۔ حضرت رومی نے جواب دیا کہ باقی ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان سے پکڑ کے اپنے گھر میں بٹھا دیا، بیٹھے یا نہیں، اور اللہ نے فرمایا میرا کام کرو، باقی کاموں سے بیکار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ باقی کاموں سے بیکار ہو جاؤ، وہ ان کو کرنے دو، تم میرا، تو تم خدا کے کھاتے میں آ گئے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان سے پکڑ کے اپنے گھر میں بٹھا دیا میرا۔ میں نے یہی تقریر کی نواب شاہ میں، پھر اس کے بعد ایک دوسری جگہ تقریر تھی تو ساتھی ساتھ تھے، تو وہاں میں نے کان کے پکڑ کے لفظ نہیں کہا، میں نے کہا اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ تو ایک عالم کھڑے ہو گئے، استاد جی کان سے پکڑ کے ضرور کہا کرو، یہ ہمیں مزہ دیتا ہے بڑا، یہ ضرور کہا کرو کہ اللہ نے ہمیں کان سے پکڑ کے بٹھا دیا اپنے گھر میں کہ میرا کام کرو۔ اب جو خدا کا کام کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ ہاں وہ دنیا کے کام کر رہے ہیں۔ تو مولانا رومی کا وہ شعر بھی سن لو جو انہوں نے فرمایا ہے، تابدانی ہر کرا یزداں بخان، یزداں کہتے ہیں اللہ کو فارسی میں، تاب خانی ہر کرا یزداں بخان، از ہما کار جہاں بیکار مان، از ہما کار جہاں بیکار مان۔ سن لے کہ اللہ جس کو پکڑ کے بلا کے اپنا بنا لے، از ہما کار جہاں بیکار مان، جہان کے کاموں سے اللہ بیکار کر دیتا ہے۔ ایک اور میرا بھی نصب العین ہے، ہر جگہ بیان کرتا ہوں اس کو، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ محاورات اپنے استعمال کریں۔ ہم انگریز کے دشمن ہیں یا نہیں؟ ہم شیخ الہند کے بیٹے ہیں، جس شیخ الہند نے انگریز کو کان سے پکڑ کے بھگا دیا، بھاگ جائے الو کا پٹھا اپنے ملک میں جا کر ہے، ہم اس کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو جب انگریز کے ہم دشمن ہیں تو انگریزی محاورات ہم استعمال کریں؟ نہیں کرنے چاہیے۔ ابھی میں فیصل آباد گیا، وہ دوست ہے میرے جاوید شاہ صاحب، وہاں بیٹھا تو ناظم صاحب کہنے لگے استاد جی لیٹرین جانا ہے؟ میں نے کہا لیٹرین تو انگریز جاتے ہیں، میں بیت الخلاء جاؤں گا۔ لیٹرین کون جانتے ہیں؟ انگریز جاتے ہیں لیٹرین، جانتے میں کہاں جاؤں گا؟ بیت الخلاء، وہاں پر ہے۔ تو میں نے شاہ صاحب کو کہا شاہ صاحب دینی مدرسہ ہے، عربی ہے، یہاں لیٹرین کیا معنی رکھتا ہے، واش روم کیا معنی رکھتا ہے، بیت الخلاء کو کیا؟ اب میرے گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی بیت الخلاء کہتے ہیں۔ ایک دن میں گیا، چھوٹی بچی کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بی بی کہاں ہے؟ میری بیٹی ہے وہ، کہنے ابو جی بیت الخلاء کہیں ہے،
वो पूरी बोल भी नहीं सकती थी, कहे भाई तू खला गई है पूरी। तो मैंने उसको प्यार किया, बोले कि देखो ना क्या है चाय। हाँ जी। एक औरत ने मेरे यहाँ टेलीफोन किया, मसला पूछना था। मैंने कहा तू कौन है? कहने लगी मैं आपके फलां दोस्त की सिस्टर हूँ। क्या? हाँ सिस्टर हूँ। मैंने कहा बहन मेरे सामने ये टर न किया करो, सीधी बात कहो कि बहन हूँ, हमशीरा हूँ। तो तुम टर करोगे, टर से अपने आप में आप बचाना, ऐ समझी जी। हाँ। हम गए हैदराबाद, तो वहाँ पानी रखा हुआ था पेट्रोल पंप पे, ऊपर वाटर लिखा हुआ था। क्या? तो मैंने एक सिंधी को बुलाया, मैंने कहा इधर अंग्रेज़ रहते हैं, अंग्रेज़ रहते हैं इधर? कह जी क्यों? मैंने कहा ये वाटर क्यों लिखा है, पानी क्यों नहीं लिखा? हम तो पानी पीते हैं, वाटर तो गधे पीते हैं। क्या? ये वाटर हमारी ज़ुबान में हो तो खाला, जहाँ पानी बहता है हम उसको वाटर कहते हैं, खाले को। तो वहाँ गधे नहीं पानी पीते। मैं कहे वाटर पीते हैं गधे, हम पीते हैं पानी पीते हैं, ख्याल क्या करो। तो आप मेरे साथ आहद करेंगे या नहीं? हाँ, तो अंग्रेज़ी मुहावरे को थूत लगाओ, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहज़ीब के अंडे हैं गंदे। ये शेखुल हिंद ने हमें सबक पढ़ाया कि मुहावरात अपने बोलने हैं, अंग्रेज़ी मुहावरात को बिल्कुल ख़त्म कर दो। किसी ने अर्ज़ किया हज़रत ये लेटर बॉक्स को हम क्या कहें? लेटर बॉक्स नहीं, डाकखाना। फरमाया इसका नाम रखो पत्थर घुसेड़। क्या? पत्थर घुसेड़ इसका नाम रखना चाहिए। तो जब शेखुल हिंद ने हमें पाबंद किया तो हमें चाहिए बिल्कुल अपने इसमें। एक आदमी आया मेरे पास, मैंने कहा तू कौन है? कहने लगा मैं वो फलां आपके दोस्त का कज़न हूँ। क्या? तो मैंने ऊपर नीचे देखा उसको, कहने लगा क्यों दो? तो मैं के कज़न का माने हिजड़ा। क्या? मैं देख रहा हूँ कि तू हिजड़ा है या मर्द है। वो कहने लगा जी कहाँ जी लिखा हुआ है? मैंने कहा फ़िरोज़ लुग़ात लाओ, लुग़त की किताब है, फ़िरोज़ लुग़ात लाओ। उसके कहा लिखा हुआ है कज़न बमने हिजड़ा। और आपको दलील देता हूँ कज़न बमन हिजरे की। काफ है मिसलिया, जन का मन क्या है? औरत, मिसल औरत। तो मिसल औरत कौन होता है? हिजरा तो होता है। तो ख्याल करना कज़न न बनना कभी। जी। तो मुहावरात अपने इस्तेमाल करो, समझे जी, ये ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्गान के दीन की तरफ से ये चीज़ आई है। अल्लाह ताला आपके उलूम में बरकत अता फरमाए। हाँ भाई, ये चीज़ भी जहन में रखना कि अल्लाह ने हमारे कान से पकड़ के मैंने कहा खुदा का खाते में रहो। एक दोस्त है मेरा, आलिम है, क्या काम करता है वो? मुलाजमत वगैरह ये चीज़। मैंने कहा कुछ ना कुछ खुदा के खाते में भी हिस्सा लाओ। हाँ, किसी मस्जिद के अंदर तर्जमा दे दिया, हदीस सुना दी, और ना तो अज़ान दे दिया करो। अज़ान बड़ी चीज़ नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की अज़मत बयान हो रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद बयान हो रही है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रिसालत बयान हो रही है। हय्या अलस्सलाह, दावत दे रहे नमाज की। तो मुअज़्ज़िन देखो 5 वक्त तुम्हारे अकीदे भी दुरुस्त कर रहा है, अमाल की तरफ भी बुला रहा है। मैंने कहा मुअज़्ज़िन बन जाओ। मैं कभी कभी सुबह की अज़ान देता हूँ, हालांकि मौलवी साहबान आर करते हैं तो मैं तो उसको सादा समझता हूँ। कभी कभी वो सोए होते ना साथी। ठीक है, जब भी दुआ करें वालों को हदीस की इजाज़त। हाँ, तो हदीस के बारे में अर्ज़ ये है कि बाज़ लोगों की बिल्कुल मुख्तसर वास्ते हैं, हमारा मुख्तसर वास्ता नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। वरना मुख्तसर वास्ते से भी मेरी सनद है, लेकिन उस सनद पे ख़ुद मुझे एतमाद नहीं है। हमारे यहाँ रहीम यार ख़ान भी एक मुख्तसर सनद देते हैं, लेकिन बंदे मजहूल हैं दरमियान में, समझे। हम इस चीज़ के कायल बिल्कुल नहीं हैं। वो मुख्तसर सनद भी है, मैं मक्के से ले आया, लेकिन एतमाद नहीं मुझे। अपनी जो उलमा देवबंद के वही है। मेरे शायख थे हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती, नाम तो सुनते हो ना, बड़ी शख्सियत थे। उनके यहाँ मैंने हदीस पढ़ी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह।
ان کے استاد تھے مولانا غلام صدیق صاحب دین پوری. وہ دین پور میں بڑے بزرگ ہیں ہمارے شیخ تھے, سمجھے جی. اور لکھا ہے نا مولانا غلام صدیق صاحب دین پوری. وہ شاگرد تھے حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے. بس آگے جو سند آپ کے پاس ہے نا بھائی یہ ملا لینا ان کے ساتھ. بس ٹھیک ہے, دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ. اللہم انک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ فی انفسنا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وامن اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ. آپ نے دیکھا ہے وہ پرانا نسخہ ہے نا فہجرات اللہ, تو پھر یہ کیوں لیا آپ؟